تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے تو پہلے سے موجود تھے اور وہ انسانوں سے بہتر اور اچھے انداز میں عبادت کر رہے تھے، تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اگر عبادت ہی مقصود ہوتی تو عبادت تو پہلے سے فرشتے کر رہے ہیں، تو انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ کہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، عبادت کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے، اور انسانوں کی عبادت کی نوعیت مختلف ہے۔ یعنی انسانوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، فرشتوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب نہیں۔ گناہ سے تو دونوں آدمی بچ رہے ہیں، ایک وہ جو نابینا ہے وہ بھی بچ رہا ہے، دوسرا وہ جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اب انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ایسا کیوں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے تو پہلے سے موجود تھے اور وہ انسانوں سے بہتر اور اچھے انداز میں عبادت کر رہے تھے، تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اگر عبادت ہی مقصود ہوتی تو عبادت تو پہلے سے فرشتے کر رہے ہیں، تو انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ حالانکہ وہ بھی عبادت کریں تو فائدہ کیا ہوا کہ انسان بھی عبادت کریں، فرشتے بھی عبادت کریں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے پہلے سے موجود تھے اور وہ بہت ہی اچھے انداز میں عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے انداز میں کر رہے ہیں، تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے، اور انسان جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے عبادت کرنا، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے ساتھ انسانی خواہشات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا کام صرف اور صرف عبادت کرنا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے اعمال کے اوپر جزا و سزا مرتب نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم انسان کو دیکھیں، ان کے ساتھ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، مگر ان کے باوجود بھی اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو یہ اصل کمال ہے۔ تو ان کے انسانوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، فرشتوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اگر کوئی ایک آدمی نابینا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نہ وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، نہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، نہ کسی غیر محرم کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑ رہی، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، غیر محرم کے اوپر نظر بھی اگر چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ سب کام وہ نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں، گناہ سے تو دونوں آدمی بچ رہے ہیں، ایک وہ جو نابینا ہے وہ بھی بچ رہا ہے، دوسرا وہ جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے میں فرق ہے۔ ایک نابینا وہ ہے، نابینا تو اس کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ دیکھے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، اور تو اس کے اوپر اس کو سزا و جزا دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اصل کمال یہ ہے۔ فرشتوں کو کچھ بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کا کام ہی عبادت کرنا ہے، تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، آپ کے ساتھ نفسانی خواہشات بھی ہوں، تب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اصل کمال یہ ہے۔ تو جب کمال اصل اس میں ہے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے، انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات بھی ہیں، تب آپ عبادت کر رہے ہیں، تب اس کے اوپر سزا و جزا مرتب ہوتی ہے، اور فرشتوں کے اندر چونکہ دوسرا مادہ نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر جزا و سزا بالکل بھی مرتب نہیں ہوتی۔
تو فرشتوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، عبادت کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے، اور انسانوں کی عبادت کی نوعیت مختلف ہے، یعنی انسانوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، فرشتوں کی عبادت کے اوپر جزا و سزا مرتب نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔